آپ نے پاکستان کو وہاں پہ گالیاں دی. بالکل ایسے. تو جس نے پاکستان کو گالی دی ہے اس کی زبان کھینچنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں کھینچیں گے, ان کو آنی ہاتھوں سے نہیں نپٹیں گے, پھر ہر ایرا گیرا اٹھے گا, را, موساد اور اس طرح کی اور ایجنسیاں جو پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں, وہ پھر یہ موقع حاصل کریں گے. قصہ مختصر یہی سننا چاہوں گا کہ ہوا کیا تھا. جن کا ہمارے ساتھ کھانا پینا, کاروبار, دل ہمارے کٹھے دھڑکتے ہیں, اس کشمیر کے اندر پاکستان کے خلاف نعرے لگائیں. یہ کوئی کشمیری تو نہیں لگا. اور ان حالات کے اندر جب پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ مسائل ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپریشن سندور کے بعد ایک بہت بڑی ناکامی جو انڈیا نے فیس کی, بالکل ایسے. اس کے بعد انڈیا اور اسرائیل چین سے تو نہیں بیٹھے. وہ جو کشمیری بیچارے شہید ہوئے ہیں وہ بھی کسی کا بیٹا تھا, بھائی تھا, شوہر تھا. اسی طرح جو وہاں پہ انہوں نے پولیس والے شہید کیے ہیں, یہ مذاق ہے بھائی. السلام علیکم ویورز, حمزہ ساجد رانا, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ جو آج انسان موجود ہے پوڈ کاسٹ کے اندر, پولیٹیشین تو وہ ہیں, لاہور کے مشہور حلقے سے انہوں نے نون لیگ کے الیکشن کنٹیسٹ کیے, 3 بار MP بھی رہے, نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. لیکن سب سے بڑھ کے یہ عوامی مسائل پر اور عوامی نقطہ نظر پہ, اور سب سے بڑھ کر صوبوں کے مسائل پر, اور ساتھ ساتھ جو کشمیر ہے, پاکستانی سائیڈ کا کشمیر, ہمارا آزاد جموں کشمیر, اس کے مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. موجود ہے میرے ساتھ نن ادر دین میاں نصیر صاحب. سر ویری وارم ویلکم. شکریہ حمزہ. کیسے ہیں آپ؟ زبردست, اللہ کا شکر ہے. اچھا سر, ابھی کچھ دن پہلے کشمیر کے اندر, ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر تو معاملات خراب دیکھتے ہی ہیں ہندوستان کی غاصب فوج کی طرف سے, لیکن یہاں پہ جو ایک عوامی ایکشن کمیٹی بنی, پھر وہ غبار بڑھتا گیا, اور نہج اس حالات پہ آگے کہ پیراملٹری فورسز کی تعیناتی, مسائل, کاروباری مراکز بند, لوگ پریشان, نکات دیے گئے. یہ نکات شاید تاریخ میں دوسری بار دیے گئے, میں پچھلے ایونٹ کو دہرانا نہیں چاہتا. آپ سے صرف قصہ مختصر یہی سننا چاہوں گا کہ ہوا کیا تھا, آگے ہونے کیا والا ہے, اور کیا یہ جو ڈیڈ لاک کی برف پگھلی ہے, کیا یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کی کاوشوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شکریہ حمزہ, بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا. میں کشمیر کی یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی ایک موومنٹ تھی, پچھلا انہوں نے کیا کیا, کیا کھویا, کیا پایا, میں اس پہ بات نہیں کرتا. لیکن یہ جو آخری ان کا رد عمل تھا, جو کشمیر کے اندر جو ان کا احتجاج تھا, میں بطور پاکستانی اگر اس کا تاثر لوں نا, تو یقین کریں دل بہت دکھتا ہے. یقین. اس پوری کشمیر ایکشن کمیٹی کا جو احتجاج تھا, اس کا جو ایک امپیکٹ ہے پاکستان کے اندر, جلاؤ, گہراؤ, توڑ پھوڑ, اور اس کے ساتھ ساتھ ناشکری, بے احساسی اور شرپسندی کا بالکل ایسی جو تاثر ہے وہ پاکستان کے اندر آیا. اور ان حالات کے اندر جب پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ مسائل ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ آپریشن سندور کے بعد ایک بہت بڑی ناکامی جو انڈیا نے فیس کی, بالکل ایسی, اس کے بعد انڈیا اور اسرائیل چین سے تو نہیں بیٹھیں گے. نہیں, جہاں جہاں پاکستان کے اندر ان کو سویلنگ نظر آئے گی, وہ وہاں وہاں پیسہ بھی لگائیں گے, وہاں وہاں وہ ہر منفی اپنا ہتھ کنڈا استعمال کریں گے تاکہ پاکستان کو نقصان دے سکے, ایسے ہی, کیونکہ وہ شکست خوردہ ہیں, زخم لگے ہوئے ان کو. تو یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ خبر اب عام ہے کہ را اور موساد نے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے چند ایک جو عناصر ہیں, ان کے ذریعے انہوں نے یہاں پہ آپریٹ کیا ہے. بیرونی ہاتھ ملوث ہے 100%. مجھے یہ بتائیں کہ اس کشمیر کے اندر جس کی بنیاد ہی پاکستان کے ساتھ ہے, اور وہ تمام کشمیری جن کا ہمارے ساتھ کھانا پینا, کاروبار, دل ہمارے کٹھے دھڑکتے ہیں, اس کشمیر کے اندر پاکستان کے خلاف نعرے لگائیں, یہ کوئی کشمیری تو نہیں لگا سکا. بالکل ایسی, یہ تو چند ایک شر پسند عناصر ہیں جو 100% میں سمجھتا ہوں کہ اس میں را اور موساد کافی حد تک کامیاب ہوئے, اور ان کو انہوں نے اپنی مرضی کے ایجنڈے پہ چلایا, اور انہوں نے جو وہاں پہ شر پسندی کی ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی. اچھا نصیر صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گا, صرف ایک چیز مجھے بتا دیں. ہم بچپن میں یہ سنتے تھے کہ جی وہ پانی کا حق مانگتے, وہ کہتے جی بجلی یہاں سے پیدا ہوتی ہے, ہماری بجلی کے پیسے کم ہونے چاہیے, ہمارے یہاں پہ سبسڈائز کرنا چاہیے معاملات کو, ہماری جو اشیاء خرد و نوش ہے ان کو نہیں بڑھنا چاہیے. کشمیر نے پاکستان کے لیے بڑی جانیں دی, جو کہ ایک بڑی فیکچوئل بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا ایسے معاملات ہوئے کہ بات اس نہج پہ پہنچ گئی کہ لوگ ریاستی مشینری کے خلاف ہو گئے؟ میں اداروں کے خلاف نہیں کہوں, مشینری کے خلاف ہو گئے. آپ کیا ٹیک کیا اس کو؟ حمزہ, اگر آپ غور کریں تو جو انڈیا کو آپ نے کرارا جواب دیا, اور اسرائیل کو بالکل پاکستان کھٹکتا تھا, تو ان کے لیے آسان ترین حل کیا تھا؟ انہیں پتہ ہے کہ جنگ کے ذریعے ہم پاکستان سے نہیں جیت سکتے,
ان کے لیے آسان ترین حل یہ تھا کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نوجوان نسل کے اندر جتنا بہکاوا لے کے آ سکتے ہیں لائیں، اور کشمیر ایکشن کمیٹی کے نتیجے میں چند ایک جو مفاد پرست عناصر ہیں انہوں نے اپنی سیاست چمکانی ہے، اس سستی سیاست کے چکر میں انہوں نے کشمیر کے اندر یہ آگ لگائی. سارے نہیں ہیں، چند ایک ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ 311 بلین کا ان کا سالانہ بجٹ ہے. بالکل ایسی. اس 311 میں سے 60% پاکستان پے کرتا ہے، اور اب نہیں پے کر رہا. جب سے یہ کشمیر فرام دا ڈے ون پاکستان اس کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے. حالانکہ کشمیر کی انتظامی حکومت آٹونومس باڈی، پورے پاکستان کے اندر 2% جابز کا کوٹا ہے. پورے پاکستان کے اندر بیسٹ ہم ہیلتھ کی فیسلٹیز اویل وہ کرتے ہیں، آ کے ادھر بیسٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کی جاتی. کشمیری یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، پراپرٹیاں خریدتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، کبھی کہیں تفریق آئی نہیں ہے. آج بھی دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا. 25% کشمیری سرکاری ملازم ہے بھائی. 25% آبادی، ٹوٹل آبادی کا یہ کشمیر کے چھوٹے سے پارٹ سے 25% یہ سرکاری ملازم ہے بھائی. اچھا، میرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائزنگ ایلیمنٹ. اور اگلی بات کہ آپ کی اسمبلی موجود ہے، پرائم منسٹر موجود ہے. چلیں جی، آپ اعتراض کرتے ہیں جی، اس پہ عوامی ایک سوال اس پہ اٹھتا ہے ان کی موجودگی پہ. چلیں، ایک سسٹم تو موجود ہے. ابھی 8 مہینے کے بعد آپ کا الیکشن آنے والا ہے. آپ کو سیاست کا بہت شوق ہے بھائی، جائیں اس اسمبلی کے اندر. آپ اعتراض اٹھاتے ہیں جی سرکاری مشینری جو ہے اس پہ خرچہ بہت ہوتا ہے. وہ تمام سرکاری لوگ آپ کے ہیں بھائی، وہ آپ کا اے سی، آپ کا ریونیو سٹاف، آپ کا ہیلتھ سٹاف آپ کا، وہ ہم نے تو نہیں بھیجے، آپ کے لوگ ہیں. آپ انہیں نہیں رکھنا چاہتے، نکال دیں ان کو. آپ دنیا کی ہر فیسلٹی انجوائے کرتے ہیں، آپ ہمارے ہاں بیسٹ فیسلٹیز انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں گالیاں نکالتے ہیں. یار شرم کرنی چاہیے اس بات پہ. اور کتنے دل دکھے ہوں گے ان پاکستانیوں کے لیے کہ جب پاکستان کسی پاکستانی کے بارے میں کشمیر کے حوالے سے بات آتی ہے تو وہ ان کا مسئلہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہے. اس کے لیے ہم تن من دھن سے لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. خونی رشتہ ہے، مطلب خونی رشتہ. اور آپ آ کے ہم پہ اس طرح اس کو آپ نے پلے کیا ہے کہ آپ نے، ہم جو یہ بلوچستان اور KPK کے اندر فتنہ الخارج کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا کشمیر میں جو انہوں نے فتنہ کیا ہے. اور ساتھ انڈیا اتنا سینسٹیو ایریا. آپ یہ کہتے ہیں جی 12 سیٹیں یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے پاکستان کی. وہ کشمیری جو 1947 میں اپنا گھر بار جائیدادیں چھوڑ کر پورے پاکستان میں بیٹھے ہیں، جو آج بھی کشمیر سے وابستگی کو فخر سمجھتے ہیں، وہ پاکستانی کم اور کشمیری زیادہ کہلوانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ان کے ووٹ کا رائٹ. اچھا میاں صاحب، کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ جو مطلب اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کے کچھ لوگ استعمال ہوئے ہیں ڈفرینٹ ایجنسیوں کے ہاتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی لا علمی کی بدولت اس سوشل میڈیا پروپیگنڈا 100% اس کا ہتھیار بنے، اور ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے بھائی. اس وقت پاکستان اور پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کا کردار ہے، پوری دنیا میں آج پاکستان کو مانا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت اور بطور قوم یہ ایک میچور لوگ ہیں. یہ اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، یہ اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو جواب دینا جانتے ہیں. ایسی تو آپ ان کے اعلی کار بن کے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی. ان لوگوں کے اعلی کار بن رہے ہیں جو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اس ملک کو آگ لگانے کی، اور آپ آگ لگانے کے لیے فرنٹ پہ کھڑے ہیں. اچھا میاں نصیر صاحب، اپارٹ فرام دس، اگر ہم گروپس کی باتیں ہی مانتے رہے، جس طرح کہ انہوں نے بھی شاید شے پکڑی ہوگی کہ لوگ تو جا کے اسلام آباد لاک کر لیتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو گروہوں کی حکومت بنتی جا رہی ہے اور گروہ کسی جگہ کو گھیر لیتا ہے اور دھرنے دیتا ہے، تو پھر شے تو ملے گی اس طرح کے لوگوں. میں بطور سیاسی کارکن ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. ہم نے بھی جب بھی آمریت آئی ہے، مشرف کی آمریت تھی، بہت جدوجہد کی. بٹ یہ میں بتاتا چلوں، ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس ملک، ہمارے شہر کے بنے ہوئے سرکاری عمارتیں یا اداروں کو ہم آگ لگائیں. یہ ہمارے پیسوں سے بنی ہے. ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے، ہمارے بچوں نے اس ملک کے اندر رہنا ہے. تو آپ اس ملک کو آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، اس ملک کو جلانے کی بات کرتے ہیں بھائی. آپ کو احتجاج کا حق ہے، آپ احتجاج بھی کریں. آپ اسمبلیوں کے اندر آپ کے نمائندے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ وہاں پہ آواز اٹھائیں. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں آواز نہیں اٹھاتے، آپ احتجاج ضرور کریں بھائی. سڑکوں پہ بھی دھرنا دے لیں. چلیں، میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں، بٹ آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ لوگوں کا کاروباری زندگی بند کر دیں، آپ تعلیمی ادارے بند کر دیں، آپ سرکاری عمارتوں پہ قبضے کر لیں، آپ پولیس والوں کو ڈائریکٹ گولیاں ماریں بھائی. سر، ریاست تو پھر سب سے شرمسار جو بات میرے لیے ایز اے پاکستانی کہ پولیس والوں کی وردیاں کھینچی گئیں، ان کے ساتھ بہت ہی بدسلوکی کی جو کہ تمسخر بنایا گیا جی، اور کہا گیا کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں. مطلب who gave them the right؟ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو سوال کیا، وہ چاہے میری جماعت کا بندہ ہو یا کسی اور جماعت کا بندہ ہو، ان تمام ایسے لوگوں کو جو اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور جن کی انٹینشن اس طرح کی، ان کو آہنی ہاتھوں سے
بالکل ان کا بندوبست کرنا چاہیے، ورنہ یہ ریاست تو مذاق بن جائے گی بھائی۔ اچھا سر، اپارٹ فرام دس اگر ہم بات کریں، رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں کمیٹی بنی، معاملات طے ہوئے، کہہ رہے ہیں جی اب وہ سارے معاملات کلیئر ہو گئے، ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ نے بالکل گراؤنڈ سے سیاست سٹارٹ کی، آپ کو پتہ ہے کہ نیریٹو کس طرح بدلتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے کے منہ سے بات نکلتی وہ آگے جا کے خبر بن جاتی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو برف ہے یہ پگھلی ہے، کیا یہ اچھا یار، دوبارہ برف تو پگھل گئی ہے، حکومت نے مذاکرات کیے ہیں اور کشمیر کے اندر بہت، دیکھیں پاکستان سے محبت کرنے والے بالکل ایسے اور بہت سمجھدار لوگ بھی، اور وہ ریزیلینٹ لوگ موجود ہیں، اور وہ موجود ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو ایسے ہی سمجھتی ہے کہ ہم نے صرف اس کشمیر کا نہیں، ساتھ والے کشمیر کا ایشو حل کرانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں آپس میں جڑے رہنا بڑا ضروری ہے۔ ویری رائٹ۔ لیکن یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی کے چند نام نہاد لیڈر کر چکے ہیں نا، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ ایسے سے نعرے بھی لگے ہیں جو یہاں موجود پاکستانیوں کے دل پہ لگے ہیں ایسے ہی وہ نعرے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کے خلاف لگتے تھے، انہوں نے پاکستان کے خلاف لگائے ہیں۔ جو مرضی آپ مذاکرات کر لیں، میں آپ کو بات بتاؤں، ان کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملک ہے، یہ بہت قربانیوں کے بعد بنا ہے، اور اس میں قربانیاں پورے پاکستان کی ہیں، کشمیریوں کی بھی ہیں۔ چند ایک عناصر ان تمام قربانیوں پہ پانی نہیں پھیر سکتے بھائی۔ سو اس لیے مذاکرات ہوئے، جو جائز مذاکرات ہیں وہ بالکل ماننے چاہیے، ان کو حل بھی نکلنا چاہیے، لیکن آپ ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے بدماشیاں بھی کریں، غلط زبانی بھی کریں، اور وہ نعرے لگائیں اور وہ باتیں، وہ زہر اگلیں جو اس ملک کا دشمن اگلتا ہے، تو پھر آپ کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ ایسے ہی تو میرا یہ خیال ہے مذاکرات کامیابی کے ساتھ چلنے چاہیے، پروسیس آگے بڑھنا چاہیے، بٹ وہ تمام لوگ جنہوں نے ایک عام کشمیری وہاں پہ شہید کرائے ہیں، نوجوان بچے شہید کرائے ہیں، کاروبار پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر وہاں پہ ہمارے انتظامیہ کے بندے انہوں نے شہید کرائے ہیں، بھائی ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو اس طرح معافی نہیں ملنی چاہیے۔ مطلب ڈیو پروسیس آف لا سے گزرے وہ لوگ، تاکہ انہیں بھی پتہ لگے کہ زخم کیا ہوتا ہے۔ مذاق بن جائے گا یار، وہ جو کشمیری بیچارے شہید ہوئے ہیں وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، بھائی تھا، شوہر تھا۔ اسی طرح جو وہاں پہ انہوں نے پولیس والے شہید کیے ہیں، یہ مذاق ہے بھائی؟ اور اس کے بعد آپ ریاست کو مذاق بناتے ہیں کہ جائیں 4 دن بلاک کریں، مجھے چلیں بلاک کرنے پہ بھی، سڑکیں بلاک کرنے، کاروبار بند کرنے، کسی چیز پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اصل اعتراض یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو وہاں پہ گالیاں دی، بالکل ایسے۔ تو جس نے پاکستان کو گالی دی ہے اس کی زبان کھینچنا ضروری ہے، اگر یہ نہیں کھینچیں گے، ان کو آنی ہاتھوں سے نہیں نپٹیں گے، پھر ہر ایرا گیرا اٹھے گا، را، موساد اور اس طرح کی اور ایجنسیاں جو پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں، وہ پھر یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ نہیں، میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کروں گا، اور میں آڈینس کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ جس طرح میاں نصیر صاحب نے کہا کہ اس نہج پہ معاملات آئے کہ ایک طرف مقبوضہ کشمیر کے اندر بات یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور سید علی گیلانی اپنے آپ کو پاکستانی پرچم میں دفنانا قابل فخر بات سمجھتے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے ہی ریجن میں ہمارے ہی بھائی کسی غیر کی سوچ کے کار فرما ہو کر ہمارے خلاف بات کریں، یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہے۔